اٹھا لیں گے جن کو جانا ہو نا حج کے لیے تو وہ کر لیتے ہیں، ان کو قسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھر دیتے ہیں فارم. تو یہ بیچاروں کائے کو گناہ گار کرتے ہو، قسم توڑواتے ہو. جانا دے کو رکتا تو ہے نہیں لاکھ. تو پھر انہوں نے پھر قسم ہٹا دی. اب میرے کہنے پر ہٹائی یا نہیں ہٹائی یہ نہیں پتا مجھے. میں نے بیان میں بھی اس کا اظہار کیا تھا، جو ذمہ دار تھے اس کے ان سے براہ راست بھی بات کی تھی کہ یار کچھ کرو. ایک فیڈرل منسٹر سے بھی تعلقات تھے تو ان سے بھی میں نے بات کی تھی کہ دیکھو کرو. پھر میں نے ان کو اپنی چونکہ وہ تھوڑا اچھی دوستی تھی ان سے، آپ یار یہ کروا دو کام. تو اس کے بعد ہو گیا تھا وہ کام. اب اللہ جانے میرے میں نے پوچھا نہیں کہ وہ اب میں نمبر بناؤں کہ میں نے کروا دیا یہ کام، تو یہ نہیں پتا نا. تمہیں کیسے بولو میں نے کام کروا دیا؟ میں نے اس پر مطلب میں نے کوشش کی تھی کہ مسلمان لاکھوں مسلمان گناہ گار ہو رہے ہیں قسمیں کھا کر، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر. تو یہ ایک دور چلا تھا. تو میں اس میں فارم میں کیا کرتا تھا، انشاءاللہ لکھ دیتا تھا. انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ اس طرح لکھنے سے وہ قسم پھر نہیں رہتی. تو قلم سے لکھ دیتا تھا. فارم ریجیکٹ ہوتا تو ہو جائے، لیکن کبھی ریجیکٹ اس کی وجہ سے ہوا نہیں. فارم انشاءاللہ کی برکت سے نکل گیا. ہمارے چل مدینہ قافلے ان دنوں بنا کرتے تھے، تو چل مدینہ کے قافلے میں ہم لوگ انشاءاللہ سب لکھتے تھے. سب کے فارم نکل جاتے تھے، الحمدللہ پاس ہو جاتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جیسے بابا قسطوں پر سوال کیا نا، تو اس طرح میرا اپنا بھی ایک مرتبہ واسطہ پڑا تھا کوئی قسطوں پر چیزیں لینے بیچنے والوں سے تو کچھ کلام ہوا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ اسی طرح کا فتویٰ تحریری طور پر کسی کا دکھایا کہ دیکھو یہ قسطوں پر مال بیچنا جائز ہے، ہمارے بھائی یہ فلاں کا فتویٰ ہے. دکھایا تو پھر خیر اس سے بات چیت کی کہ یہ قسط پر بیچنے کا کس نے منع کیا ہے، لیکن جن کنڈیشن اور جن شرائط پر آپ مال بیچ رہے ہو اس میں یہی مسائل ہیں. فتوے کو مس یوز کرتے ہیں. برابر یہی میں عرض کر رہا ہوں. فتویٰ بھی درست ہے جو انہوں نے مجھے دکھایا تھا. وہ قسطوں پر پوچھا گیا تھا، قسطوں پر چیز لینا بیچنا اور اس پر نفع کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ صحیح جواب دیا تھا. ہر قسط والے کی شرائط جدا ہوتی ہوں گی. جی ہاں. تو فتویٰ تو اسی صورت میں وہ شرائط دکھا کر مفتی سے پھر ایک نقطہ زیر زبر بھی آگے پیچھے نہ کرے. جو فتویٰ ملا جو شرائط لکھ کر دی تھی پھر اسی کو بڑھایا گیا تو کام چلے گا دیانتداری کے ساتھ. عوام بھی آنکھ بند کر کے قسطوں پر چیزیں لینے پر بابا تلی ہوئی ہے. یار بس وہ دنیا کمانے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں اور دین کو بھی مس یوز کرتے ہیں. فتوے کو تو مس یوز کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. بلکہ کاروبار میں تو یار دین کا نام استعمال کیا ہی نہ جائے. میری تو یعنی کہ میرا تو اس میں مطلب اتفاق نہیں ہے. اب جیسے مدینہ جنرل اسٹور مثال کے تو کوئی ہو تو ناراض نہ ہو جائے، رکھتے ہیں مدینہ اسٹور تو مدینہ جنرل اسٹور تو مدینہ شاپ. ایک تو وہ مدینہ ٹیلی ویژن بھی وہ کوئی تھا، مطلب میں دیکھتا تھا وہ جب لانڈی کی طرف جاتا تھا نا تو میں نے پڑھے تھے وہ. اب ان دنوں تو مدنی چینل کا تصور بھی نہیں تھا. گناہ بھرے مجموعے کا نام مدینہ رکھ دیا، کتنی بری بات ہے. تو مدینہ اور یہ پھر اس میں مزہ یوں نہیں آتا ہے کہ جیسے کہ ہاں بھائی وہ یار وہ مدینہ اسٹور والے نے میرے کو ٹھگ لیا، یا مدینہ اسٹور کی یار بالکل ردی آئٹم ہے یار، ٹھکانا نہیں ہے. مزہ نہیں آتا ہے اس میں اس طرح کی باتوں میں. پھر مدینہ اسٹور بھی نہیں، مدینہ والا نہیں یار وہ بڑا بے ایمان ہے یار، اس کے بعد سے مت لینا. تو پھر مدینہ کو لوگ پھر لفظ مدینہ کو پھر کیا کیا بولیں گے. اس لیے وہ دنیاوی چیز بیچنے کے لیے کو مقدس نام رکھنا یہ بھی مجھے تھوڑا مزہ نہیں آتا اس میں یار. کہ پھر یہ کہ اس میں 19-20 بہت کرتے ہیں، نہ کرنے کا کرتے ہیں اور پھر وہ نام پاکیزہ رکھ کر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ بھی دنیا کی برکت کے لیے ایسا نام رکھتے ہیں. یہ میرے کو یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی مطلب ہے کہ نظر ثانی کر لیں گے. نام رکھ رہے ہیں تو کیا اس نام کا احترام کر لیں گے؟ یہ سب کچھ تو کرتے ہوتے ہیں یار دکانوں میں. اور بھی بہت سارے مقدس نام رکھتے ہیں، بسم اللہ نام رکھتے ہیں، بسم اللہ کمپنی یا فلاں اس طرح. پھر کیا کیا کرتے ہیں. پھر ان کی رسیدیں بلیں پھاڑ کے لوگ پھینک دیتے ہوں گے اور بہت بے ادبیاں ہوتی ہوں گی.
میں نے بہت پہلے دعوت اسلامی کا جب تصور نہیں تھا، اگربتیاں بیچتا تھا میں، گھر میں وہ بناتے تھے اور بیچتے تھے ہم. تو میں نے وہ قادری اگربتی وہ پیکٹ بنوا لی ہے جذبات میں آگے. پھر وہ ایک بار میں نے زمین پر پڑا ہوا قادری پیکٹ دیکھا، میں تو ایک دم ڈر گیا. میرا غوث پاک نے اگر مجھے پکڑ لیا، اچھا یہ تھی تیری عقیدت کہ تو میرے نام کو اس طرح کیش کرتا تھا، قادری اگربتی نام رکھ کے تو نے پھر میری نسبت کو لوگوں کے قدموں تلے رندوایا، میں کیا جواب دوں؟ تو پھر میں نے وہ خرچہ کر آگے قادری کو بدل کے قومی اگربتی کر دیا. تو یہ ایک میرا سوچ بنی، مطلب یہ مقدس نام نہیں ہونے چاہیے. تو لوگ پھر اس کی ظاہر ہے کہ لوگ تو پھر عوام تو عوام ہے. میں نے مدینہ منورہ کے اندر، جی ہاں مدینہ منورہ کے اندر ایک ماچس کچلا ہوا پاؤں میں، ماچس کی ڈبی، اس کے پیچھے وہ وہاں کا جھنڈا بنا ہوا دیکھا جس میں تلوار اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا لا الہ الا اللہ ہے یا پورا ہے، بہرحال یہ کہ لا الہ الا اللہ کنفرم، یعنی وہ جھنڈا اس میں بنا ہوا تھا. پھر ایسا جھنڈا اگر کوئی رکھتا ہے کلمے کے نام والا، وہ جائز ہے، یہ ممارت نہیں ہے. لیکن کسی عقل کے ادھورے نے ماچس پہ چھاپا ہوا تھا وہ، تو وہ پاؤں تلے کچلا ہوا مجھے ملا ہے مدینہ شریف میں، کلمہ طیبہ لکھا اور سب اس کو کچل رہے تھے نا لوگ. کچلنے والے کو پتہ نہیں ہے نا بیچاروں کو کہ کیا ہے، وہ تو بے خیالی میں رکھ دیتے ہیں پاؤں. قصدن کو رکھے گا کلمہ طیبہ پر توہین کی نیت سے تو کافر ہو جائے گا. مسلمان سے متصور نہیں کہ ایسا کرے. اچھا اسی طرح اسی کلمہ طیبہ والے ماچس میں نے بکتے بھی دیکھے مدینہ شریف میں، یہ بک رہے تھے ایک جگہ. تو ایسی اندھی چلاتے ہیں. پھر وہ سبز گنبد شریف کا نقشے، اور یہ تو عام ہے، مطلب وہاں لوگ پھینک دیتے ہیں. کھجور کی ڈبیا پر ہمارے یہاں مدینہ شریف کا وہ پیکٹ آتا ہے، سبز گنبد بنا ہوتا ہے مدینہ کا کھجور، ہم تو وہ پیکٹ کو بھی چومتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہاں کھا کر عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں. اس طرح حج کے اور میدان عرفات میں اس طرح کی ایسی ایسی لکھائیاں آیتوں والی، حدیثوں والی اور مقدس عبارتیں، حجم مبرورہ، سعیم مشکورہ، اور یہ سب پاؤں تلے دھڑا دھڑ روندے جا رہے ہوتے ہیں. اتنا مطلب بے ادبی ہوتی ہے وہاں کے الامان الفی. یعنی میں نے اپنے اوپر جو پابندی لگائی ہے نا، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں اتنی بد احترامی بے ادبی ہوتی ہے کہ بس کچھ سوچ کا نہیں پڑتا کہ اپنا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو احتیاط کرنا بہت، مطلب آدمی بچ کے یار کتنا اپنے آپ کو بچائے. تو ایسی بے حسی ہو گئی ہے، بس وہی کہ جیسے آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے. جس شعبے کو لے لو نا، اس میں بس تباہی کا راج ہو گیا جیسے. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ اگر مقدس نام ہوگا تو یار لوگ اس نام کو لے کر پھر برا بھلا بولیں گے، آپ کو برا بھلا بولیں گے، آپ کی چیزوں کو. پھر مدینہ اسٹور یا مدینہ فیکٹری، اب پھر اس کی جو بھی آئٹم آنکھوں سے لگا لے آدمی، تبصرہ نہ کرے. پھر تو تبصرہ کرے گا، بچا نہیں جائے گا، اس سے پھنسے گا، مزہ نہیں آتا. تو نام اب جیسے کہ کسی نے جال فیکٹری رکھ دی بالفرض، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جال، مال کھینچنے کا جال، اس نے سوچا ہوگا رکھ دیا. اب وہ اس میں کوئی احترام والا نام نہیں ہے. جال اسٹور، کانٹا اسٹور، پیسے کانٹے ہی ہیں نا یار، پھول تھوڑی ہیں. آج کل تو خطرناک ہو گئے پیسے. تو بزرگوں نے سانپ بچھو کا ہے کہ پیسوں کو وہ جمع کرے، وہ لے جو سانپ بچھو کے اتارے کا منتر جانتا ہو کہ سانپ بچھو ہے دنیا کی دولت. ہاں اسی طرح اخبارات میں جو آیتیں اور ترجمے حدیثیں، یہ بھی معاذ اللہ گٹروں کی گندی نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات پاؤں تلے روندے جاتے ہیں بلا جھجک. وہ اخبارات جو ہیں اس کا ردی میں استعمال، ہمارے یہاں کوئی اس پر اتنا تصور بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اب بھی چلو، ہمارے ملک میں تو یہ ڈبے وغیرہ مختلف جگہوں پہ لوگ لگا دیتے ہیں، ٹھنڈا کرنے والے کی بھی تحریکیں ہوتی ہیں. باقی دیگر ممالک میں، عرب ممالک وغیرہ میں تو کچرا کنڈی نا، ڈسٹ بن، کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں.
باقاعدہ وہاں